آپ کا بھی تو کوئی مقصد ہوگا نا بھائی, یا آپ بس انجوائے کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو لائف کو؟ یہ نہیں ہو سکتا, یہ ممکن نہیں ہے. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ کوئی جواب, معقول جواب تلاش کر کے بتاؤ جو سمجھ میں آئے, کوئی عقل مند اس پہ غور کرے, بولے بھائی یہ واقعی صحیح جواب ہے. تو ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہے, کیونکہ یہ جواب بھی وہی دے گا جس نے ہمیں بنایا ہے. تو اللہ کہتے ہیں جب تمہارے پاس جواب نہیں ہے تو جو جواب میں دے رہا ہوں اس جواب کو مان لو. وہ جواب کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. عبادت کا مطلب نماز روزہ نہیں ہے, عبادت کا مطلب غلامی, کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں اما شاکرن و اما کفورا, کہ یہ میرا بن کے زندگی گزارتا ہے یا میری بغاوت کر کے زندگی گزارتا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے کہ کون ہے جو میرا کھا کے میرا شکر ادا کرے گا اور کون ہے جو میرا کھا کے میری نافرمانی کرے گا. اب اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے احکام پہ چلا جائے, اس کی نعمتوں کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے. تو مرضی کے مطابق جب ہی چلیں گے نا, ہمیں پتہ بھی ہوگا کہ وہ چاہتا کیا ہے اپنے بندوں سے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہ چاہت اسلام کے علاوہ دنیا کا کوئی مذہب نہیں بتاتا. یہ صرف اسلام ہی بتاتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے چاہتا کیا ہے, اور اسلام کے پاس اس کے مضبوط دلائل ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. دنیا میں کوئی ایسی گائیڈنس نہیں ہے, کوئی ایسی کتاب نہیں ہے قرآن کے علاوہ جو آپ کو بتائے کہ اللہ اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے. تورات اور انجیل تحریف ہو چکی ہے, وہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کی سمجھ میں ہی نہیں آئے گی. وہ خود غیر مسلم مانتے ہیں یہود و نصارہ کہ یہ گائیڈ نہیں کر سکتی ہمیں. ایک غیر مسلم سے میرا مناظرہ ہوا, مناظرہ کی بحث ہوئی, وہ عیسائیوں کے پادری تھے. میں نے ان سے کہا کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے, یہ اللہ کے کچھ قوانین ہوں گے نا؟ انہوں نے کہا ہاں. میں نے کہا تو آپ کے پاس وہ اللہ کے قوانین موجود ہیں جن سے پتہ چلے کہ یہ الاؤڈ ہے, یہ ناٹ الاؤڈ ہے, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے؟ تو حضرت عیسیٰ کے جو قوانین ہیں جو ان پہ نازل ہوئے, اس نے کہا ہاں موجود ہیں. میں نے کہا بتائیں. کہہ رہے ہیں وہ قانون یہ کہ سچ بولو, جھوٹ نہ بولو, انسانوں کی خدمت کرو, ظلم نہ کرو. میں نے کہا یہ تو اقوام متحدہ بھی یہی کہتی ہے, اس کے لیے بھائی تورات پڑھنے کی کیا ضرورت ہے اس کے لیے؟ یہ تو میں نے کہا ہمارے پڑوسی بھی یہی کہتے ہیں, حالانکہ وہ تو عیسائی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, یہ تو ساری دنیا میں اچھے لوگ یہ کہتے ہیں جھوٹ نہ بولو. میں نے کہا اس کوئی لا, کوئی قانون. تو وہ بہت آدھا گھنٹہ ہو گیا, وہ بیچاروں کا جواب نہیں آیا. میں نے کہا, وہ کہہ رہے ہیں آپ پوچھنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا چلے میں آپ سے ون بائی ون کر کے نا مسائل پوچھتا ہوں. میں نے کہا پہلی بات, میں نے کہا اللہ کی عبادت کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ پہلے تو یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میری عبادت کریں. اس نے کہا ہاں چاہتا ہے. میں نے کہا اس کا طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ ان کے پاس موجود نہیں ہے. نماز کیسے پڑھنی ہے؟ ہمیں تو اسلام نے بتایا کہ بھائی 5 ٹائم مسجد میں حاضری دینی ہے, یہ وضو کا طریقہ ہے, اس طرح سے آ کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا ہے, سورہ فاتحہ پڑھنی ہے, سورت ملانی ہے, پھر رکوع کرنا ہے, رکوع میں یہ پڑھنا ہے, قومے میں یہ پڑھنا ہے, سجدے میں یہ پڑھنا ہے. 1 رکعت رہ گئی تو اس کی یہ سزا ہے, 1 رکعت اضافی پڑھ لی تو اس کی یہ سزا, قیام میں تلاوت کی جگہ تحیات پڑھ لی تو یہ سزا ہے. صحیح ہے نا؟ سزا کیا ہے؟ سدا صاحب. وہ سدا صاحب کا طریقہ کیا ہے وہ بھی بتا دیا. نماز کے دوران وضو ٹوٹ گیا تو یہ کرنا ہے, ٹھیک ہے نا؟ وضو کے بغیر نماز پڑھ لی تو یہ کرنا ہے. یہ تو 5 ٹائم. پھر اس نماز کے لیے بلانے کا کیا طریقہ یہ بھی بتا دیا. صف بنانے کا کیا طریقہ بتا دیا. ایک امام آگے کھڑا ہوگا, جماعت کی نماز کیسے ہوتی ہے, انفرادی کیسے ہوتی ہے, ساری چیزیں میں نے کہا ہمارے پاس حوالوں کے ساتھ موجود ہیں. میں نے کہا پھر جو حج کا طریقہ ہے زندگی میں 1 دفعہ کرنا ہے, کتنی دفعہ کرنا ہے یہ بھی بتا دیا, کیسے کرنا یہ بھی بتا دیا. پھر اللہ نے یہ بھی کہا کہ میں ایک خاص طریقہ عبادت اس سے بھی خوش ہوتا ہوں, میری خاطر بھوکے بھی رہا کرو. کس مہینے میں رہنا ہے یہ بھی بتا دیا. کون سے مفتی صاحب اعلان کریں گے تو کل چاند ہوگا یہ بھی بتا دیا. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ یعنی حکومت کو اولی الامر منکم, حکومت کے اعلان کو فالو کرو. وہ ہم نہیں کر رہے تو پھر 2 3 3 4 4 8 8 عیدیں ہو رہی ہیں. لیکن اللہ نے بتا دیا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, حکومت جو فیصلہ کرے اس کو مانو. تو ہر چیز میں نے کہا ہمیں تو بھائی بتائی جا رہی ہے, ہمیں تو بتائی جا رہی ہے. وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے, دانت کتنی دفعہ صاف کرنے ہیں, استنجا کیسے کرنا ہے, پاکی کی ڈیفینیشن کیا ہے, طہارت کیا ہے. صبح اٹھ کے نبی نے یہاں تک بتایا صبح جب اٹھو تو ڈائریکٹ پانی میں ہاتھ مت ڈالو. لا یغمسن یدہ فی الاناء حتی یغسلہ ثلاثا, فرمایا جب تم صبح اٹھو تو ڈائریکٹ پانی میں ہاتھ مت ڈالو. فإنہ لا یدری این باتت یدہ, تمہیں نہیں پتا تمہارے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے, تو ناپاک بھی ہو سکتا ہے. تو پہلے 3 دفعہ دھو لو.
یعنی پورا صبح سے لے کے رات تک ایک ایک عمل بتایا ہے. میں نے کہا یہ تو صرف عبادت کا ایک نظام ہے جس پہ تقریر کے لیے 6 مہینے چاہیے کم از کم. پھر معاملات خرید و فروخت کیسے کرنی ہے, اس میں اسلام نے بتایا قمار نہ ہو, جوا نہ ہو, سود نہ ہو, غرر نہ ہو. میں نے کہا ایک بات بتاؤ, اسلامک بینکنگ تو دنیا میں ہے, یہودی بینکنگ کیوں نہیں ہے, عیسائی بینکنگ کیوں نہیں ہے, ہندو بینکنگ کیوں نہیں ہے؟ اسلام نے بینکنگ کے مقابلے میں بھی ایک بینکنگ پیش کر دی, یہ اسلامی ہے, یہ غیر اسلامی. یہ ایک تجارت ہے, یہ دنیا کی تجارت, یہ اسلامی تجارت. تبھی مفتیوں میں تاجروں کے مفتی الگ ہوتے ہیں. جامعۃ الرشید میں جو تجارت میں مفتی بنتے ہیں نا, ان کا سلیبس ہی بالکل الگ ہے, وہ بالکل الگ اسٹائل میں پڑھتے ہیں, وہ صرف تجارت کے مسائل بتاتے ہیں. یعنی اس میں جو مختلف شعبوں میں پی ایچ ڈی ہو رہا ہے, پی ایچ ڈی کروائی جا رہی ہے. پھر میں نے کہا نکاح طلاق کے مسائل. میں نے کہا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, میاں بیوی میں نہ بن رہی ہو تو علیحدگی کا طریقہ کیا ہے عیسائی مذہب کے مطابق؟ آپ لوگ تھک تو نہیں گئے؟ میں جلدی سے بات کو بس نا سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں. میں نے کہا عیسائی مذہب میں میاں بیوی میں جب علیحدگی ہونی ہو تو اس کا کیا قانون کیا ہے؟ وہ پریشان, کچھ ملتا ہی نہیں. وہ آسٹریلیا کے عیسائی تھے نا, تو وہ آسٹریلیا کا لا پیش کرنے لگے آپ عدالت میں جائیں. میں نے کہا یہ تو آسٹریلیا نے اسمبلی میں بل پاس کیا ہے بھائی. خدا کا قانون کیا ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ جڑ تو گیا, ختم کیسے ہوگا؟ اسلام میں تو طلاق کا ایک پورا نظام ہے نا. قرآن نے بتایا طلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان, طلاقیں 2 مرتبہ ہیں, اس کے بعد چاہو تو رکھ لو, چاہو تو چھوڑ دو. فإن طلقا, تیسری دے دی, فلا تحل له من بعد, تیسری کے بعد حلال نہیں ہے. پھر یہ تو اللہ نے حکم بیان کیا, پھر طلاق دینے کا طریقہ بیان کیا, طلقوهن لعدتهن, اکٹھی 3 مت دو, پہلے 1 دو, پھر اگلے مہینے دوسری 2, پھر تیسرے مہینے میں تیسری 2. یہ پورا پروسیس ہے. اور احادیث میں اس کی اور زیادہ تشریح ملتی ہے. یہ بھی بتا دیا کہ دینی بھی ہے کہ نہیں دینی, کب حلال ہے کب بری ہے, یہ ساری چیزیں بتا دیں. طلاق دینے کے بعد احکام کیا ہے, مہر کتنا دینا پڑے گا, رخصتی سے پہلے طلاق دے دی تو آدھا مہر, اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ رخصتی سے پہلے طلاق دے دی تو آدھا مہر دینا پڑے گا, رخصتی کے بعد طلاق دے دی تو پورا مہر دینا پڑے گا. طلاق دے دی, عدت پوری نہیں ہوئی, اس دوران مر گئے تو وراثت میں اس کا حصہ ہوگا, پوری ڈیٹیل ملتی ہے. میں نے ان سے بولا بھائی یہ بتاؤ کہ صرف مجھے یہ ڈیٹیل نہیں چاہیے. اب پوری بات تو مجھے یاد نہیں نا, میں تو کئی سال پہلے کی بات تھی, تو میں اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں. میں نے کہا مجھے یہ بتا دو کہ طریقہ کیا ہے. اس بیچارے کو طریقہ معلوم. وہ کہنے لگا کہ بھائی عیسائی مذہب میں طلاق ہے ہی نہیں, شادی تو ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں ہے ہی نہیں. میں نے کہا اچھا ہے ہی نہیں. میں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا وہ کیوں نہیں ہے؟ کہہ رہے ہیں اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے میاں بیوی جڑ کے رہیں, ان میں کبھی بھی علیحدگی نہ ہو. میں نے کہا ماشاءاللہ اللہ چاہتا ہے, یقیناً چاہتا ہے کہ میاں بیوی محبت سے رہیں, علیحدگی نہ ہو, لیکن اللہ تو چاہتا ہے لیکن میاں بیوی نہیں چاہ رہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو بعض دفعہ وہ نہیں چاہ رہے ہوتے بھائی, یا بعض دفعہ بیوی چاہ رہی ہوتی ہے, میاں نہیں چاہ رہا ہوتا, میاں چاہ رہا ہوتا ہے, بیوی نہیں چاہ رہی ہوتی. کہہ رہے نہیں عیسائیت میں طلاق نہیں ہے کیونکہ ان کو فورس کیا گیا اب محبت سے رہو. میں نے کہا ہم بھی فورس کرتے ہیں, سمجھاتے ہیں, اسلام میں بھی یہ ہے کہ بھائی طریقہ بتایا ہے, سلو کراؤ آپس میں, سلو کے بڑے فضائل ہیں. لیکن بعض دفعہ میں نے کہا چلو میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ فرض کر لو اللہ نہ کرے آپ کی بیٹی کی شادی ہوئی اور وہ ہیروئنچی نکلا داماد. میں نے کہا اللہ چاہے گا کہ ہیروئنچی کے ساتھ یہ زندگی گزارے ہے بھائی؟ یہ ظلم نہیں ہے اس لڑکی پر کہ اس کو کوئی علیحدگی کا کوئی طریقہ تو ہوگا نا؟ یا وہ بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے, سگریٹ سے جلاتا ہے. کہہ رہے نہیں عیسائیت میں طلاق نہیں ہے کیونکہ پھر ہم جو ہے نا, کیونکہ وہ عورت اپنے اخلاق سے اس کو سدھار دے. وہ اپنے اخلاق سے کیا کرے گی؟ اپنے شوہر کو. تو میں نے کہا یار اگر آپ پہ اللہ نہ کرے یہ گزری ہو تو پھر اس کے بعد بھی آپ کا یہی تبصرہ ہوگا ہے؟ کیا ساری دنیا اخلاق سے سدھر جاتی ہے؟ اگر اخلاق میں اتنی جان ہوتی تو دنیا میں جتنے ممالک ہیں وہ پولیس ان کے پاس ہوتی, وہ ایک اخلاق سینٹر کھول لیتے. کیا خیال ہے بھائی کہ بھائی جو دنیا میں جرم ہوگا اخلاق سینٹر میں لے جاؤ, وہاں نیک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ہر بات سے پہلے پلیز بھی لگاتے ہیں, آخر میں تھینک یو بھی لگاتے ہیں, بڑی تمیز سے بات کرتے ہیں, تحفے تحائف دے کے. میں نے کہا جو بڑے مجرم ہوتے ہیں نا وہ انہی کو لوٹ کے نکل جائیں گے وہ. تو پھر وہ نا کنفیوز ہو گیا. میں نے کہا بھائی یہ عیسائی مذہب نہیں ہے, یہ اللہ کی تعلیمات نہیں, یہ فطرت کو اپیل ہی نہیں کرتی. تو مان لو کہ آپ کے پاس حضرت عیسیٰ کا صحیح مذہب نہیں ہے, تو اسلام کے مقابلے میں کسی کے پاس قانون ہے ہی نہیں کہ جس کو یہ کہہ سکے کہ اللہ کا قانون ہے. یہ دعویٰ صرف اسلام نے کیا ہے اور اس دعوے کو دلائل سے
ثابت بھی کیا, پیش کیا. میں نے کہا, میں نے اس سے ایک آخری بات کی, پھر ہماری بات ختم ہو گئی. وہ میرے ساتھ تو کیونکہ ٹرانسلیٹر بیٹھا ہوا تھا نا, ہمارا شاگرد تھا, وہ انگلش میں میری بات کو ترجمہ کر رہا تھا, تو وہ ٹرانسلیٹر چلا گیا. تو میں نماز پڑھنے گیا, واپس آیا تو اس نے پھر مجھ سے بہت رابطے کی کوشش کی. اس سے لگ رہا تھا کہ اس کو جو ہے نا بات الحمدللہ سمجھ میں آ گئی ہے. اب اللہ کرے مسلمان ہو گیا, اور ہمیں پھر نہیں پتا کہاں گیا, کیا ہوا. تو وہ کہنے لگا, میں نے کہا بھائی دیکھو یہ قانون, میں نے کہا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہ مفتی صرف مسلمانوں میں کیوں ہوتے ہیں؟ میں نے کہا جتنے دوسرے مذاہب ہیں ان میں روحانی پیشوا تو ہوتے ہیں, مسائل بتانے والے, قانون بتانے والے مفتی نہیں ہوتے. میں نے کہا ہمارے پاس تو صبح شام لوگوں کی کالز آتی ہیں, یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے. تو ہندوؤں کے روحانی پیشواؤں کے پاس کیوں نہیں آتی, عیسائیوں کے پاس, یہودیوں کے پاس کیوں نہیں آتی؟ روحانی پیشوا ہوتے ہیں دم درود کے لیے اور یہ سب دعاؤں کے لیے ہوتے ہیں. مسائل جب بھی بات آئے گی تو کہیں گے بھائی یہ وکیل سے پوچھو, قانون تو وکیل جانتا ہے. میں نے کہا ہمارے ہاں وکیل سے الگ پوچھا جاتا ہے, علماء سے الگ پوچھا جاتا ہے. عدالت جب خلا کی ڈگری دیتی ہے, وہ پاکستانی قانون ہے, لوگ آ کے مفتیوں سے الگ پوچھتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو شریعہ یہ ڈگری صحیح ہے یا نہیں ہے, اکارڈنگ ٹو اسلام یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. میں نے کہا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا ایک باقاعدہ لا ہے. تو جس مذہب کے پاس اللہ کے قانون ہی نہ ہو تو وہ مذہب آپ کو گائیڈ کیسے کرے گا بھائی؟ تو یہ تو اللہ نے اسلام کے علاوہ کسی کو پنپنے دیا ہی نہیں ہے. تو ہمیں جو پیدا کیا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ اس اسلام کے قانون کو فالو کرتے ہو یا نہیں کرتے. اور اللہ نے ایک آسانی رکھ دی. اللہ نے فرمایا ما جعل علیکم فی الدین من حرج, میں نے تمہیں آزمائش کے لیے پیدا کیا مگر وہ زیادہ سخت آزمائش نہیں رکھی ہے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ, کیونکہ غفور الرحیم ہے, رحمان ہے, آسان دین بنایا. اللہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ دن میں 25 نمازیں پڑھو, تو اللہ نے 5 نمازیں رکھ دیں, اور وہ بھی کتنے فاصلے پر ہیں بھائی, 20 منٹ لگتے ہیں ایک نماز میں, اور اس میں بھی ہمارا فائدہ ہے. اللہ یہ بھی کر سکتے کہ سال میں 6 مہینے روزے رکھو, اللہ نے کہا پورے سال میں صرف 1 مہینہ, اور وہ 1 مہینہ بھی اللہ کہہ سکتے تھے کہ 22 گھنٹے کا رکھو. اللہ نے کتنا کہ صبح سحری طبیعت سے پھوڑو, ویسے تو اللہ نے کھانے کا کہا لیکن ہم پھوڑتے ہیں, جتنا کھاؤ کوئی پابندی نہیں ہے. افطاری بھی جلدی کرنے کا حکم دیا کہ خام خواہ کی ٹینشن لینے کی ضرورت بولو بھائی نہیں ہے, بس جب غروب آفتاب تک, وہ بھی صرف 1 مہینہ. تو یہ مشکل احکام ہے. حج پہ خرچہ زیادہ ہوتا ہے, دیکھو اتنا خرچہ 5 6 7 8 لاکھ روپے تو لوگ آج کل دعوتوں میں اڑا دیتے ہیں, لیکن اللہ نے کہا زیادہ خرچہ ہے تو ہر ایک پر لازم نہیں ہے. جس کے پاس پیسہ ہے صرف وہ حج کرے گا, اور وہ بھی پوری زندگی میں صرف. کتنا آسان دین بھائی. زنا کو اللہ نے حرام کر دیا. اب عیسائیوں نے بھی زنا کو حرام کیا لیکن انہیں نکاح کی بھی حوصلہ شکنی کی, تو اللہ نے زنا کو حرام کر دیا لیکن حلال کے راستے کھول دیے. بر وقت نکاح کرو, بالغ ہوتے ہی نکاح کرو, جیب میں پیسے نہیں ہیں گھبراؤ نہیں. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, فقیر ہو گئے اللہ مال میں برکت دے دے گا. حوصلہ افزائی کی, حلال کے دروازے کھول دیے. پھر حرام جو کھانے پینے کی جو چیزیں حرام کی, اس میں بھی اللہ نے ہمیں حوصلہ دیا, فرمایا کہ یہ چائنا والے جو کتے بلی کھا رہے ہیں اور سب کچھ کھا رہے ہیں, تم پہ پابندی یہ نہ کھاؤ وہ نہ کھاؤ, تو گھبراؤ نہیں, یہ تمہیں ٹینشن دینے کے لیے نہیں ہے. تم انسان ہو, کلو من الطیبات, پاکیزہ کھاؤ نا, گند میں کیوں منہ مار رہے ہو جا کے بھائی. جیسے ایک بچہ کہہ رہا ہے ابو وہ دیکھو وہ کھا رہا ہے, وہ کھا رہا ہے, وہ کھا رہا ہے, اور آپ بچے کو کہتے ہیں بیٹا میں تمہارے لیے شہد لے کر آیا ہوں, انجیر لے کر آیا ہوں, زیتون لے کر آیا ہوں, میں تمہیں ساری دنیا کی ساری چیزیں کھانے سے منع تھوڑی کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں وہ فلاں چیز کھا رہا ہے, وہ فلاں چیز کھا رہا ہے, اس سے دانت بھی خراب, پیٹ بھی خراب, یہ کھاؤ نا, یہ مزے بھی زیادہ ہے اور یہ پاکیزہ بھی ہے. تو اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مردار مت کھاؤ, حلال کر کے کھا لو. ارے وہی آپ ایک بکری کچرے سے اٹھا کے کھا لیں اور ایک ہے بسم اللہ اللہ پڑھ کے اس کو ذبح کر کے کھا لیں, تو زیادہ اچھا کون سا ہے؟ اگر اللہ نے یہی منع کر دیا تو گوشت کھانا ہی نہیں ہے, تو ٹینشن میں آ جاتے ہیں ہم. گوشت میں بہت ساری اقسام گوشت کی حلال کر دی, جو ناپاک جانور تھے ان کو کیا کر دیا؟ حرام, کیونکہ حلال اتنا زیادہ ہے کہ ہمیں حرام کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. نظر کی حفاظت کا حکم دے دیا تاکہ آپ کی محبت کس کے لیے خالص ہو جائے؟ بیوی کے لیے. یہ نظر کسی اور پہ نہ پڑے, اس سے بیوی کو محبت ملے گی, اور وہ جو اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ کر آئی ہے اس کے ساتھ وفا ہوگی, تو آپ کی بیٹیوں کو بھی فائدہ ہوگا مستقبل میں. انگریز بڑے مزے اڑاتے ہیں لیکن یہ مزے اپنی بیٹیوں میں بھگتنے پڑتے ہیں ان کو.
یہی وجہ ہے کہ اب بیٹیاں پیدا کرنا ہی چھوڑ دی, اولاد پیدا کرنا چھوڑ دی انہوں نے. یار چھوڑو اس ٹینشن میں کون پڑے, جس کا نتیجہ کیا نکلا, ایک اور مصیبت کہ بڑھاپے میں تنہائی دور کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. آپ جاؤ, آپ کو جاپان میں ملیں گی ایسی ویب سائٹس, بوڑھے آدمی کے لیے رینٹ آپ بندہ. ہمارے یہاں تو رینٹ ا کار ہوتی ہے نا, ارے کسی بوڑھے کو دیکھا کرائے پہ بندہ بلا کے کہہ رہا ہوں مجھ سے بات کرو. ہمارے یہاں تو جو پوتے نواسے بہویں داماد اتنے ماشاءاللہ بڑھاپے میں ہوتے ہیں کہ تنہائی الحمدللہ نہیں ہوتی. تو وہاں کیا ہے کہ وہ رینٹ بندہ ہے باقاعدہ, وہ آپ دیکھ لیں, سرچ کر لیں نیٹ پہ جا کے, تنہائی دور کرنے 1 گھنٹے کے لیے بندہ بلایا جاتا ہے کرائے پر کہ یار کوئی نہ بیٹا ہے, نہ جب بیٹا ہی نہیں ہے تو بہو کہاں سے ہوگی, پوتے نہیں ہیں, نواسے نہیں ہیں, بڑھاپے میں وہ سائنسدان بھی پاگل اور ڈپریشن والی زندگی گزار رہا ہوتا ہے, کوئی اس کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو یہ تباہی والی زندگی ہے بھائی جس کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو اسلام اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو روزانہ 5 منٹ نکال کے نا, دیکھیں یہ بیان تو ہوگا, یہ تو اثرات ختم ہو جاتے ہیں, 5 منٹ روزانہ نا اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیں, میں یہ غور کروں گا میں آیا کیوں, تو کیا میں اس مقصد کو سامنے رکھ کے زندگی گزار رہا ہوں یا نہیں گزار رہا. اگر نہیں گزار رہا تو یہ مہلت ہمیشہ نہیں ملے گی, ایک دن آنکھ بند ہونے والی ہے, اس کے بعد دوبارہ سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا. اللہ نے فرمایا کلا انہا کلمۃ ہو قائلھا, تمہاری زبان سے نکلا ہوا ایک کلمہ ہوگا موت کے وقت کہ اللہ مہلت دے دے. اس کلمے کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں ہے کہ ہوا میں تحلیل ہو کے ختم ہو گیا, مہلت نہیں ملے گی دوبارہ. ابھی بہت مہلت ملی ہوئی ہے. کوئی 40 سال میں اللہ کی طرف آنا چاہے, 50 سال بعد آنا چاہے, 99 سال بعد بھی آنا چاہے تو اللہ بلا لیں گے, لیکن موت کے وقت اللہ نہیں, اللہ توبہ قبول نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں میں نے کہیں ان میں کمی کوتاہی معاف فرمائے, اور اپنی مقصد حیات کو پہچان کر اس کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ مسافر خانہ ہے, یہ آزمائش کی جگہ ہے, اس کے بعد ایک اور جہان آئے گا. جو اچھا کرے گا وہاں اس کو اچھا بدلہ ملے گا, جو برا کرے گا وہاں اس کو سزا ملے گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.